वजीर आजम शहबाज शरीफ का आला तालीम के लिए बड़ा कदम। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती न करने की हिदायत कर दी। कहा वसाइल में इजाफा, असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया। कीमतों में इजाफे के असरात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को बिजली की कीमत और मईशत से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम ने वजारत खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम मनसूबा बंदी के हुक्काम को तलब कर लिया। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मुश्किल हालात से निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा गलतियां दुरुस्त करके आगे बढ़ना है। हमजा शहबाज ने घी और चीनी की कीमत कम करने से मुतालिक इजलास भी तलब कर लिया। आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूँ। मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूँ। हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में आला पोजीशन हासिल करेंगे, उनको फ्री लैपटॉप आपको मुहैया करेंगे। मानसेहरा के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का सेहरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 अरब रुपए का ऐलान। मेडिकल कॉलेज बनाने और तलबा को लैपटॉप देने का वादा। हजारा के लिए इलेक्ट्रिक कंपनी बनेगी। कहते हैं मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बना देंगे। इमरान खान पर भी तनकीद। कहा इनका लिया कर्ज शायद नस्लें भी ना उतार पाएं। वजीर आला महमूद खान से आटा सस्ता करने की आखिरी दरख्वास्त कर दी। जिसको लेकर ये इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए आ रहा था, वो आपके टैक्स के पैसे से ली गई थी। धरने में आवाम तो आई नहीं, ट्रेनें वापस चली गई। इमरान खान ने अपने लोगों को धरने का बताया, लेकिन जब धरने का वक्त आया, ये सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फितना मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मानसेहरा में मरियम नवाज की घन गरज। कहती हैं धरने के वक्त इमरान फरार हो गया, अब गिरफ्तारी के खौफ से पेशावर में छुपा बैठा है। ये डट कर नहीं खड़े बल्कि पांव पड़ गए थे। पहले जरदारी, फिर नवाज और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया। एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। इजराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, तो मैं नहीं छोड़ेंगे। मरते दम तक चोरों के खिलाफ जिहाद होगा। इस बार हक ना मिला तो छीन लेंगे। इमरान खान की 4 सद्दा में ललकार। कहा कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों की तस्वीर जहन में नक्श है। शरीफ माफिया बचेगा न राना सनाउल्लाह। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमरीकी गुलामों की हुकूमत इसराइल तस्लीम करने जा रही है। एक वफ्द इसराइल गया जिसमें PTV का मुलाजिम भी शामिल था। दफ्तर खारजा ने इस्राइली सदर का पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा एक गैर मुल्की NGO के तहत दौरा किया गया, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। फलस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जमात-ए इस्लामी का मज़ार-ए-कायद से लियाकताबाद तक हुकूक कराची कारवां। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों ने कराची को जाली पैकेजेस के सिवा कुछ नहीं दिया। वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया ने पानी का बहरान पैदा कर रखा है। K4 मंसूबे की फौरी तकमील और समंदर का पानी मीठा बनाने के इक़दामात का मुतालबा। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाक मुशर्रफ दौर से आज तक के वज़राए आज़म को नोटिस जारी करे। लापता अफराद पेश किए जाएं या रियासत की नाकामी का जवाब दिया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। नूरियाबाद पावर प्लांट बदनीयती पर मबनी है। नैब के जो अफसर मुलविस हैं उन्हें 5 साल सजा होगी। वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। PTI पर तनकीद करते हुए कहा एहतजाज सबका हक है मगर जलाओ घिराव की इजाजत नहीं।
ایک سوال کے جواب میں کہا آڈیو کو زرداری اور عمران نے مسترد نہیں کیا، یہ درست ہی ہوگی۔ ارسا معاہدے کے مطابق سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دے رہا، صوبائی وزیر شرجیل میمن نے وزیر اعظم سے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی، کہا ہمارے کسان پانی کے سنگین بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آئی جی ریلویز نے ٹرین میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ریلوے پولیس نے ملزمان عاقب اور زاہد سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسی بارے میں فیصل ابراہیم سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی فیصل۔ بالکل، چلتی ہوئی ٹرین میں جو ہے وہ مسافر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے معاملے پر جو ہے وہ آئی جی ریلوے پولیس فیصل شاہکار نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے اور ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے جو خصوصی طور پر ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ملتان کی ایک نجی اخبار میں جو ہے وہ متاثرہ خاتون سے زیادتی کی جو ہے وہ خبر شائع ہونے کے بعد جو ہے ریلوے پولیس نے زیادتی کے واقعے سے متعلق متاثرہ خاتون سے خود رابطہ کیا۔ متاثرہ خاتون جو ہے وہ ملتان سے کراچی بذریعہ ایک پرائیویٹ ٹرین بہاؤدین زکریہ ایکسپریس جو ہے وہ سفر کر رہی تھی۔ مسافر خاتون کو نجی کمپنی کی ٹرین میں ٹکٹ چیکرز نے جو ہے وہ زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات یہ بھی ہیں کہ خاتون نے معاملے کے بارے میں کسی کو مطلع نہیں کیا تھا۔ ٹکٹ چیکرز جو ہے ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جن میں عاقب، زاہد اور کچھ نامعلوم ملزمان تھے۔ انہوں نے مل کر متاثرہ خاتون کو جو ہے ٹکٹ چیک کرنے کے بہانے اے سی کلاس میں جو ہے وہ ان کو لے کر گئے اور ملزمان نے متاثرہ خاتون کو اے سی کلاس میں جو ہے مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور مار پیٹ بھی کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہاؤدین زکریہ ایکسپریس جو ٹرین ہے اس کی سیکیورٹی اور انتظامیہ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اب ایک نجی کمپنی کی ٹرین ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مزید ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس کراچی سٹی میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آئی جی ریلوے پولیس فیصل شاہکار کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ زیادتی جیسے گھناؤنے جرائم کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دلوائی جائے گی۔ جی فیصل ابراہیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹرین کے محفوظ سفر کو بھی جنسی درندوں نے غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ بہاؤدین زکریہ ایکسپریس کے ذریعے کراچی جانے والی مسافر خاتون کو ٹرین میں ٹکٹ چیکرز نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹرین میں مسافر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سپرنٹینڈنٹ ریلوے پولیس کراچی مہر کوثر سے۔ مہر کوثر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مہر کوثر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹرین کے محفوظ سفر کو بھی جنسی درندوں نے غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ بہاؤدین زکریہ ایکسپریس کے ذریعے کراچی جانے والی مسافر خاتون کو ٹرین میں ٹکٹ چیکرز نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ متاثرہ خاتون پرائیویٹ ٹرین بہاؤدین زکریہ ایکسپریس کے ذریعے کراچی جا رہی تھی۔ ٹکٹ چیکرز عاقب، زاہد اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آئی جی ریلویز نے ٹرین میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ریلویز پولیس نے ملزمان عاقب اور زاہد سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹرین میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا معاملہ آئی جی ریلویز نے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں نمرہ کاظمی اور دعا زہرا کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے نمرہ کاظمی کو شیلٹر ہوم بھیجنے اور عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے ظفر سومرو سے۔ جی ظفر، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں نمرہ کاظمی کیس میں آج اہم پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پولیس کے جانب سے نمرہ کاظمی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں نمرہ کاظمی اور اس کے والدین بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ عدالت نے نمرہ کاظمی سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ
پڑھتی ہیں، جس پر نمرا کاظمی نے عدالت کو بتایا کہ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر آپ 10ویں جماعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، جس پر جو ہے نمرا کاظمی نے عدالت کو بتایا کہ میری ٹیسٹ کروائی جائے، میری عمر 18 سال ہے، جبکہ پڑھائی کے حوالے سے میری عمر کم لکھوائی گئی تھی، اس لیے اب اس وقت بھی میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہوں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کی ٹیسٹ ضرور کروائیں گے، ابھی ہم آپ کو شیلٹر ہوم جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، جس پر جو ہے نمرا کاظمی کا یہ کہنا تھا کہ میری عمر 18 سال ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے، جس پر عدالت نے یہ حکم دیا کہ قانون کے مطابق آپ کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم ہے، ہم آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، آپ کو شیلٹر ہوم بھیج رہے ہیں، اور عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ نمرا کاظمی کی ٹیسٹ کروائی جائے، میڈیکل ٹیسٹ کروا کے اس کی عمر کا تعین کیا جائے۔ عدالت نے سماعت جو ہے وہ 2 جون تک ملتوی کر دی، اور آئندہ سماعت پر پولیس حکام سے نمرا کاظمی سے متعلق میڈیکل ٹیسٹ کرا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے ظفر سومرو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیس میں وفاقی حکومت کو پرویز مشرف سے لے کر آج تک کے تمام وزرائے اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی خلاف ورزیوں پر اٹارنی جنرل کو دلائل کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے لے کر آج تک تمام وزرائے اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے مبینہ بغاوت پر کارروائی کرے، کیوں نہ وزرائے اعظم پر شہریوں کو لاپتہ کرنے کی پالیسی کی خاموشی منظوری پر ایکشن لیا جائے۔ عدالت نے مدثر نارو سمیت 6 لاپتہ افراد کو 17 جون کو پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو موجودہ اور سابقہ وزرائے داخلہ پیش ہوں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ وزرائے اعظم